علیہم ولا الضالین الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد بلند صلوات خاندان زہرا صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے ان دے رزق اچ کمی نہیں آ سکتی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا ہؤلائی اہل بیتی صلوات میری دعا ہے اللہ اس عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آنیانے مجالس دی عیسائی و محنت 14 دا خالق اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آمین ضرور آکھو کوئی لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں نہ ہی وقت ہے تھوڑی دعاواں دی قبولیت کی خاطر ایک اجتماعی دعا کروینا اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں کسی مومن مرد اور مستور شیعہ اور سنی ازادار نو اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک 14 اس مومن تے راضی نہ ہو جائے اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں آج موضوع میں آیت نہیں بڑھائی موضوع حدیث بنائی کیونکہ تسی جان دے ہو کہ میری ہر مجلس دی ابتدا یا اللہ دے قرآن چو ہوندی ہے یا 14 دے فرمان چو تو بس ایک دو نکتے جناب دی بارگاہ پہنچا کے ایک جملہ مصائب دا قبول فرماؤ اللہ بھائیاں دی سائی و محنت قبول فرماؤ سورہ شورا دی آیت نمبر 23 اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قرآن نے اشارہ کیتا ہے فی القربى دا کہ اللہ کے محمد اجرت مانگ نبوت دی مگر پیسے نہیں زمین نہیں اگر اجرت وچ منگنے تو فی القربى دی مودت مانگ صاحبان مودت اور ایک معیار تے گفتگو سماعت کرنے والے صاحبان تشریف فرماؤ صاحبان ولایت یاد رکھائے فی القربى دا مفسرین نے ترجمہ کیتا ہے قرابت دار کچھ میرا اصول ہے کہ میں جس ٹاپک تے گفتگو کرنی ہوئے میں کوئی 4-5 منٹ اس دی بیس تے بول دا
اگر مجمع دے اذہان متوجہ ہومن تو پھر اس تے سیر حاصل گفتگو کی تھی جاوے، ورنہ اتنا تھوڑا ٹائم تو سائیاں دے مصائب وچ گزر سکتا ہے۔ یاد رکھا ہے صاحبان مودت، فی القربا دا مفسرین نے معنی کیتا ہے قرابت دار، قرابت دار دا علماء نے ترجمہ کیتا ہے رشتہ دار، یعنی محمد مصطفیٰ نے رشتہ داران دی مودت منگی۔ اچھا اگر رشتہ داران دی مودت احمد مختار نے منگی تو رشتہ دار تا محمد دے اور بھی ہے، رشتہ دار تا مصطفیٰ، بس میرے موضوع نہ جڑ جاؤ کہ رشتہ دار تا مصطفیٰ دے اور بھی ہے۔ چلو ایک جملہ تاریخ دا قبول فرماؤ، یعنی عباس ابن عبد المطلب جیڑا رشتہ مصطفیٰ دا ابو طالب نال ہے وہ جناب عباس، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب نبی دا رشتہ دار یعنی چچا زاد، یعنی جیڑا رشتہ مصطفیٰ دا علی نال ہے وہ عبداللہ ابن عباس نال ہے۔ بھئی مذہب شیعہ خیر البریہ ایک معیار دا مذہب ہے، ساڈے منن دا بھی ایک معیار، ساڈی نفرت دا بھی ایک معیار۔ اسی ہر سڑک تے ویندے بندے نو من نہیں سے لیندے، ہر بندے دی گوڈی اسی ہاتھ نہیں سے لیندے، ایک معیار ہے جی ساڈے منن دا۔ بزرگ تشریف فرماؤ، بڑے دانا چہرے اور پرنور چہرے مجلسی تشریف فرمائے، بھئی معیار تے بولن والا قبر چی ہویا تو میری گل دی تائید کرے سی۔ یاد رکھے عباس ابن عبد المطلب اور عبداللہ ابن عباس نبی دے رشتہ دار ہیں، مگر مذہب حقہ دا معیار آدھا ہے لائق سلام ہونا اور بات ہے علیہ السلام ہونا اور یہ لائق محبت ہیں۔ بھئی میاری گفتگو ہو رہی ہے، اگر تسی میرے نال جڑ گئے ہوتا، یہ لائق محبت ہیں، لائق مودت نہیں۔ اتنے دانا مجمع میں محبت اور مودت دی ڈیفینیشن کرنے دی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہیے، عام مثال سن دیو کہ جڑی مچھلی نو پانی نال ہے یعنی زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی نو پانی نال محبت نہیں ہے، مودت ہے، چونکہ اس دی زندگی دا نام پانی ہے۔ ملن سمجھ نہیں آئی، شیعہ دی زندگی دا نام علی ہے۔ وقت بچاؤ بھائی، صاحب بولو حیدری، سنو جی گلہ سنو، عظیم باتاں سنو۔ بھائی جان نے حکم دیتا تو میں ایک طویل سفر کر کے حاضر ہویا تو کوئی نہ کوئی چیز تمہاری بارگاہ صرف کرنا چاہتا۔ یاد رکھیں نبی دے رشتہ دار تو اور بھی ہے، یعنی جتھے جتھے مصطفیٰ نے شادیاں کیتیاں وہ بھی نبی دے رشتہ دار ہے۔ آخر تسیں شیعہ نے کس طرح ڈیسائیڈ کر لیا کہ فی القربات مراد اہل بیت ہے؟ قرآن نے نام تو دس ہی نہیں، قرآن نے دیتا ہے ہنٹ، اشارہ، اور قرآن ہمیشہ اشارے ہی کر دے، قرآن پوری گل نہیں دستا، قرآن ایک اشارہ کر سی، مقام اشارہ تک اہل عقل پہنچ دے کہ اشارہ کتھو ہویا۔ بھئی اتنی آسان تائید بزرگان دی شامل حال ہو گئی تو پہلا نتیجہ دینا چاہتا۔ یاد رکھا ہے کہ اگر کوئی آکھے بھئی جی تفسیر کون کر دیئے تو یاد رکھا ہے آیت دی تفسیر ہمیشہ حدیث کر سی، آیت دی جڑی تفسیر ہو سی ہمیشہ حدیث عربی دا لفظ ہے کہ جس زمانہ ہے گفتگو، مصطفیٰ بولے تو مصطفیٰ دی حدیث، مرتضیٰ بولے تو مرتضیٰ دی حدیث، مجتبہ بولے تو مجتبہ دی حدیث، سید الشہداء بولے تو سید الشہداء دی حدیث۔ اور اگر کوئی عقل دا تھوڑا آکے بھئی آیت دے ہوندے حدیث دی کیڑی لوڑ ہے، آیت دے ہوندے حدیث دی کیڑی لوڑ ہے، تو یاد رکھ آیت دے ہوندے حدیث دی وہی لوڑ ہے جڑی اللہ دے ہوندے نبیوں دی لوڑ ہے۔ اپنا معیار دسو بھئی اس علاقے میں پتہ لگے کہ معیار تے گفتگو ہو رہی ہے۔ تمہاری زندگی گزری ہے ممبر حسین تے عظیم جملے، تو یاد رکھے کہ فی القربات مراد اہل بیت کس طرح۔ سکول کالج والے تو کوئی سوال کر دے جی قرآن نے تو آکے فی القربات قرابت داراں نال محبت، رشتہ داراں نال محبت، آخر تو شیعہ نے کہ میں پتہ لگ گیا کہ فی القربات مراد اہل بیت ہے۔ سب تو پہلے حوالہ نوٹ کرو
علماء غیر شیعہ جلال الدین سیوطی تفسیر الدر المنصور جس نو در منصور بھی آتا لکھ دن کہ آیت دے نزول تو بعد یاد رکھے ربائی تے سارن پتہ ہوندہ ہے 3 سطرہ تے واہ واہ کرنی تے 34 سطر تے نعرہ قصیدے تے سارن پتہ ہوندہ ہے قصیدے تے شعر مکنے تے نعرہ یہ جڑی گفتگو ہو رہی ہے اس سے تساں داد علی جا آپ لبنی ہے میں کو آسرا نہیں لینا توجہ تساں آپ بلکہ تساں جا کھونی ہے میرے تو بسان نیچے تائید کرن دو ذہن بیدارن جی دیوی جملہ تواری بارگاہ میں صاحبان ولایت یاد رکھا ہے کہ صحابہ انہاں کہ یا رسول اللہ آیت قرآن دی اشارہ کیتے فی القربہ کہ قرابت دارہ نال مبدت نام قرآن نے نہیں دسے جلال الدین سیوطی الدر المنصور وضاحت فرما دو کہ قرابت دار کون ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا سنو قرابت دار سے مراد وہ علی کرے کوئی تفسیر قرآن دا انکار بولے پہ جیڑا میں آرتے بول سکتے وہ بولے اور اسے راستے میں سفر کر کے آیا یاد رکھا ہے صاحب فرمایا کہ فی القربہ سے مراد وہ علی اور فی القربہ سے مراد سیدہ اور فی القربہ سے مراد حسن اور فی القربہ سے مراد حسین تفسیر جلال الدین سیوطی الدر المنصور دوسرا حوالہ امام اہل سنت فخر الدین رازی تفسیر کبیر کہ محمد مصطفیٰ اپنے ویڑے چاہے شرع کر رہے ہیں اور آ کے چادر پھیلائی کون بولے وسیم داسی نے سترہ اگر جڑے بول رہے ہو تائی دا حق ادا مصطفیٰ نے چادر پھیلائی اور چادر پھیلا کے فرمایا حسن چادر دے اندے رہا حسین چادر دے اندے رہا توجہ علی چادر دے اندے رہا سیدہ چادر دے اندے رہا بھئی جوان کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس نو حدیث کی سادی ترتیب یاد نہ ہو کیا فائدہ مجل سنجبان دا بھئی اگر 20 سال ایج ہو گئی یہ تو حدیث کی سادی ترتیب دے پتہ نہیں بھئی سب تو پہلے زیر کسا جڑی ہستی آئی اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ تو بعد جڑی ہستی زیر کسا آئی اس کا نام بہت مہربانی اس کا نام حسن چلو میں تو پریشان نہیں کرتا اس کا نام حسن جڑی تیسرے نمبر تے ہستی ہے اس کا نام حسین جڑے چوتھے نمبر تین مولا متقیان سب تو آخر تین جناب زہرا فجر تاکہ مجمع اٹھی کے واہ واہ کرے تے واہ واہ تھوڑی ہے عزت سیدات جملے دا وزن زیادہ ہے اس علاقے والوں میرا تواری تے سوال ہے کہ جناب سیدہ گھارج موجود سب تو پہلے مگر زیرے کی ساتھ سب تو آخرت کیوں آئے چونکہ اللہ چاہتا اے 4 بے کے بطول دا انتظار کرن بطول بے کے یہاں دا انتظار پورے مجمع دے چہرے تے نور آ گئے بھئی عزت سیدہ سن یعنی اللہ چاہتا ہے کہ 4 بے کے سیدہ دے انتظار کریں تیب دے مطابق اے جناب سیدہ زیر کسا محمد مصطفیٰ سامنے دروازے بطول دروازہ کھولیا تو حسن امیر آئے اماں نانے الدین گئے اماں نانا دی خوشبو آ رہی ہے کون بول رہی میں سدرہ دے اس آپ ہی نعرہ مارنا ہے آپ ہی تائید کرنی ہے میں جملے تو آدھی بارگاہ صرف کرنا ہے سدھے آگے پہ آدھے اماں نانا دی خوشبو آ رہی ہے اس علاقے والوں میں نے گل دا جواب دیو کہ حسن امیر نہیں جان دے بھی نانا کتھے ہائے 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 عظمت سیدہ نو سمجھو اور معصومین دی کچاری سمجھو یاد رکھا ہے کروڑا سلام تو علی عزت ہے اما نانا دی خوشبو آ رہی ہے فرمایا زیر کسا حسن پہلے سیدہ کل پھر محمد پھر حسین آئے اما نانا دی خوشبو آ رہی ہے غور تا کرو حدیث کے ساتھ یہ 17 پہ نانا دی خوشبو آ رہی فرمایا ہو زیر کسا لو اتھے خطابت دا میں ایک کو جملہ پوری مجلس سے استعمال کرنا ہے اور اگر دل مننے تو تائید حق ادا کر دیوے جیڑا پوری کائنات محمد تک لے جاوے
اس نو حسین آدھے جیڑی حسین نو محمد تک لے جاوے اور زہرا آدھے. توجہ چاہنا صاحب زیر کے ساتھ جتوں میں گل شروع کی تھی ختم کر رہے ہیں. شروع ہی نہیں ہو سکیا میرا بیان. چادر پھیلائی جدو 5 چادر دے تلے آ گئے تو محمد مصطفیٰ نے چہرے مبارک عرش والے پاسے اور ایک حدیث فرمائی اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. جڑے عربی گرامر دے نال منسلک کو تائید کریں اگر حدیث انجو ویا اللہم انا اہل بیتی ہولائی یعنی اہل بیتی نو ہولائی تے رکھ کے یعنی اہل بیتی نو پہلے رکھنا تے ہولائی نو بعد رکھنا. پہلے ذہن چ جملہ لکھو اللہم انا ہولائی اہل بیتی. لکھ لیا جی سارے صاحبان سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے جملہ پڑھے لکھے صاحبان اللہم انا ہولائی اہل بیتی. اگر حدیث نبی انچا فرماوینا اللہم انا اہل بیتی ہولائی تو اس دا معنی ہو گیا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. میرے اللہ تو میں نے پردے میں ہاتھ جملہ میں پرواز کر کے پڑھا ہاں یاد رکھا ہے کلام مصطفیٰ لطف لبے محمد بیادن اللہم انا ہولائی اہل بیتی. اللہ بس یہی ہیں میرے اہل بیت. سارے جھاڑ میں یار تے بولنے والے کتنے تو لگ رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہم زد فضلنی. قائد کرنا اللہ دے بیڑے آباد. تھوڑی جی تکلیف مزید دینا جناب. اللہم انا ہولائی اہل بیتی. اللہ بس یہی ہیں. سید نہ بولیں تو کون بول رہی میں سکتا. یہی ہیں میرے اہل بیت. چونکہ نگاہ مصطفیٰ چی چیز موجود ہے کہ 2012 مناظرے ہو سے اس گھارے چاون علی ہر بی بی نو لوگ اہل بیت تے شامل کرے سے. تو مصطفیٰ نے اس دا بھی کہ انتظام کیتا. مصطفیٰ نے انتظام کیڑا کیتا نبی نے گھر دے اندر ہی گھر بنایا. یہ تو آڈا ہی کام میں سکر کی دنیا سنتائی گھر دے اندر ہی گھر بنایا یعنی اس گھر نو چادر تطہیر آدھے اور پنجا نو چادر تلے بہا کے جدو 5 کٹھے ہوئے تو مصطفیٰ نے کہا اللہم انا ہولائی اہل بیتی. اللہ بس یہی ہے میرے اہل بیت. یعنی نبی نے ایک فل سٹاپ لا دیتا ہے نکتہ لا دیتا ہے. اور نہ کوئی چادر اللہ باہر جا سکتا ہے. آئے آئے کون بولے نہ 17 تے تیرے نال نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر اندر آ سکتا ہے. نبی فرمایا اہل بیت اہل آدن میرے نو بیت عربی چاہدن گھر نو میرے گھر والے. اردو گھر نو گھر آدھیں فارسی گھر نو خانہ آدھیں خانہ من خانہ شما. خانہ شما خوب ہے تمہارا گھر خوبصورت ہے. خانہ آدھیں فارسی عربی چاہدن بیت. بیت اہل میں نہ میرے بیت میں نہ گھر میرے گھر والے. بھئی رات اس ٹائم تو بہرانہ زی عبادت ہے میں تو ان پریشان نہیں کرنا. میں گھر دی گل گھر تو پوچھ لینا. تمہاری بیداری دی بھئی کیا بات ہے سبحان اللہ. مگر کسی عام گھر تو بھی نہیں پوچھنا اللہ دے گھر تو پوچھنا. میں بزرگاں تو سوال کر دیتا میں کہا جی اللہ دے گھر جانا انہاں کے مکے چلا جا. میں کہا جی مکے ہی تو ڈھیر سارے گھر ہیں. کیا کہنا اس ایجے جتنی آسن تائید اللہم زد فزدنی. توجہ چاہنا صاحبہ کروڑا سلام تو علی عزت ہے اللہ دے گھر. میں کہا جی اتنے ڈھیر سارے گھر ہیں. قاری دا گھر مفکر دا گھر محدث دا گھر مفسر دا گھر معظم دا گھر شیخ دا گھر. میں کہا کہ میں پتہ لگے اللہ دا گھر کیڑا ہے. میں کہا جی کوئی علامت دس دیو کوئی نشانی دس دیو
تاکہ میں مکہ چ رلا نہیں. کیا کہنے تواڈی تاج بس ایسی داد ہی تے ملدی ہے تے ساڈا دل وددا ہے تے پھر کتاب دے نیڑے ونج لگیندا ہے. یاد رکھا ہے سی سنی بھائیو میں کہ جی کوئی علامت دس دیو نا کہ علامت بھی دس دینے ہاں. اللہ دا گھر مکے چوں ہو سیا جس کپڑے پائے ہوویں دل بولیندے بندے نہیں بولیندے دل بولیندے مجمع نہیں بولیندے معرفت بولیندی ہے مجلساں وچ. جتنی معرفت عطا ہوئے معرفت تائید کر دیئے. یاد رکھے میں کہ دی آج تھی گھراں تے کپڑے سک دے تا ڈٹھے ایسا گھر نہیں ڈٹھا جڑا کپڑے پا رہا ہوئے. میں کہ چلو جی اگر اللہ نے اپنے گھر میں کپڑے بھی پوا دیتے ہیں تو کلر دس دیو. ماتمی تے واجب وسیم خان دی گل دی تائید کرے ہی نہ کہ گھبرا کیوں گیا ہے کلر بھی تو آٹے شیعہ دے گھر آلا کرے کوئی انکار ایسے حقائق دا. اچھا بس جڑ جاؤ میرے موضوع نہ. میں آکھے جی اچھا کالے رنگ دے کپڑے کالے رنگ دے کپڑے اللہ نے گھر میں کہ بالکل کالے. میں کہ جی میں تک گھروں پا کے نکلا تے بندے آتے ہیں شیعہ ہے. گل نہیں کسے کوئی نہیں کی. یاد رکھو جدو حج بیت اللہ دے موقع تو بعد غلاف کعبہ تبدیل ہوندہ ہے نا تبدیل ہوندہ ہے تو پھر وہ غلاف کعبہ دے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تبرک تقسیم کر دے. بس میں تو دعا کرنا جڑے ایسیاں سطرہ تے تائید کریں دے یاد رکھا ہے جڑا اتھے تبرک تے فتوے نہیں لیندہ اتھے وہ بھی نڑ کے لیندہ. توجہ ہے جی نہیں سی اتھے جڑا تبرک تے فتوے لیندہ اتھے بھی لڑ کے لینا. حجر اسود تے کدی نہ ویکھو نا ایک دن مار کے بوس سے لے سے جڑے حج کر کے آئے ہو تائید کرے سے. حجر اسود تے دھکے میں آکھیا جی تے دھکے کیوں مار رہے تھے تو حکم ہی نہیں کسی نے دھکا مارنا دا. ہو سکے حکم بعد دے سن سائیں پہلے چوم لین دے. ہو سکے اتھے شریعت دا رولا نہ پا. توجہ ہے یا نہیں صاحبان. ہو سکے اتھے شریعت دا رولا نہ پا اتھے گل محبت دی. شریعت دا بے شک حکم میں کہ جتھے مکھی اور مچھر نو نہیں مار سکدے تسی وال تاں تواڈے وال سارے اتھے منڈوا کے آئیو بھئی کوئی وال نہ ڈھے جاوے حرمت کعبہ بچ جاوے تاکہ تواڈا وال بھی نہ ڈھوے تے تسی اتھے کی ہکی دونوں دھکے مار رہے ہوتے جی حج دا نہ ہویا شریعت اجازت نہیں دیندی. اس آکے وسیم مباحث تین پتہ جو نہیں. میں کہ پتہ نہیں تو ذرا وضاحت فرما دے. اس آکے سون پتھر نو تاں پہ چمنے قسمت نہ لایا حج تے 1.5 لاکھ روپے کیتا خرچہ ملک پاکستان ڈیرہ زمیندارہ ہر سے چھوڑ کے بزنس کاروبار چھوڑ کے اتھے آیا پتھر نو تاں پہ چمدا اے او پتھر ہے جن محمد ایک ویری چمے واللہ وانجتے کسے ہاسپیٹل ہے جا کے عقل دا علاج کرا جن محمد ایک ویری چمے اس وقت اتنے جذبات ہیں جس حسین نو پوری آیا. ختم میرا بیان جب کہ شروع نہیں کر سکے. میں کہ جی اللہ دے گھر دے کپڑے کالے رنگ دا. میں کہ جی بھئی گل حدیث کے ساتھ ہی ہے میری. میں کہ جی اللہ نے اپنے گھر نو کالے رنگ دے کپڑے پوائے تو وجہ کیا ہے. انہاں فرمایا وسیم عباس گل سمجھو اللہ نے اپنے گھر نو کالے رنگ دے کپڑے تاں پوائے کہ حج بیت اللہ دے موقع تے دنیا دے ہر کونے چو حاجی آسے کوئی عربی سمجھدا ہو سی تا کوئی نہ یعنی میرے کسے مہمان نو کسے نو زحمت نہ دیمنی پوے اس نو پتہ لگ ویسی جیڑا کالی چادر دے اندر ہے وہ اللہ دا گھر ہے. بول کرتے ہیں اللہ علی عزت بولنا دا رزق عطا کیتا ہے جیڑا کالی چادر دے اندر ہے وہ اللہ دا گھر ہے. جیڑے چادر تو باہر نو مکہ لیاں دے گھر ہیں محمد مصطفیٰ نے چاراں نو چادر تلے بہا کے فرمایا اللہم انا اولائی اہل بیتی اللہ بس یہی ہیں میرے اہل بیت تاکہ ملا نو سمجھ لگ جاوے جیڑے چادر تو باہر نو تیرے گھر والے نے جیڑے چادر دے اندر نو نبوت دے گھر والے. یا رسول اللہ صدقے حیدری کیا کہنے جی تمہاری تائید ہے بہت مہربانی کروڑا
اگر دنیا حدیث کے ساتھ دی عظمت نو سنایا علی دیاں دھیاں بازاراں چ نہ رولنا خدا دی ذات راضی ہوئی اس رات دا وقت دو وین قبول فرماؤ ہاں جی ہک آوے او جڑی 12ویں امام دی رضا دا باعث اور اس چار دیواری دے اندر آندا ہی ہوئے جڑا 12ویں امام نو منظور ہو اے پورا جو علاقہ پیڈس کے تو لے کے سبڑی آل تائیں وہ کچھ چونے ہوئے بندے آئے ہو مجلس حسین ہر نو بہن برا قبول نہیں کرتے اتھے آندے ہو جندے دل وچ قبر حسین سرکش تے بدتمیز قسم دے اٹھ دیتے نے علی دیاں نواں تے دیاں اس ایک روایت تے دو بہن قبول فرماؤ کل صبح انشاءاللہ زحمت کرے ٹھیک 8 بجے اگر قبول فرماؤ تو تشریف صبح 8 بجے لے ہوئے تاکہ میں گھنٹے دی مکمل مجلس جناب دی بارگاہ پہنچا سکوں آج بھی میں اپنے ٹائم تو تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچا کیونکہ میرا اصول ہے جڑا وعدہ کراں وہ میری کوشش ہوندی کہ آخری ساعت تک وفا کروں روندا ہو جندا کئی نقصان بدتمیز قسم دے اٹھ علی دیاں دھیاں دیتے یعنی جی ایسے اٹھ جڑے نہ اپنے تے بھار لدن دیندے ہیں تے نہ کسے نو چڑھن دیندے تو اگر دل وچ قبر حسین ہے تے اس تو کہ میں پڑھن دی لوڑ نہ پوسی شاید اٹھ تاں کسے نو نن چڑھن دیندے بھئی ساڈے تے علی دیاں دھیاں سوار اجرکم اللہ بس ہو گئی ہے میری مجلس اور کہندا نہ ہے مجلس شاید تاں نن چڑھن دیندے یعنی اجڑ ہوندے ان اٹھاں دے کچھ وچ اٹھ ایسے آگے کربلا وچ جڑے نہ سواراں نو سوار ہون دیندے ہیں تے نہ کوئی بھار لدی من دیندے انہاں اٹھ نہ کھیڑ کے نہ انہاں کے سجا دے نہ اٹھاں تے کوئی پلہانا نہ تے کوئی کجاوا سجاوا نہ کچھ خالی اٹھ حالانکہ اٹھاں دے منہ اچ نکیل ہی کوئی نہیں تسی کدی مانا زدار سمجھ لو اگر وہ ٹرن بھی نا تو رسی نال او کنیکشن ہوندا ہے انہاں دا پوری قطار دا تاکہ کوئی اٹھ نکڑے نہیں پر وہ اتنے سرکش اٹھان بھی جڑے نکیل ہی نن پاون دیندے نہ دے نیڑے کون جاوے انہاں او اٹھ دیتے بے سجا دی نہ تے ماما بہنن سوار میں بسم اللہ رومن تے لفظ ہی ہوندے نا انشاءاللہ کسے غم میں جائے کرو انہاں کہ اس تے اپنی ماما بہنن سوار کر امام فرمایا اما تیاری ہے لو بھی جملہ ویکھنا تعلق رکھ دے بی بی آدھی ہاں تیار اجرکم اللہ تھا گئے ہوا گھر لگے گئے ہوا انشاءاللہ اپنے کسی غم میں جائے نہ بی بی آدھی تیار پڑھن بھی معرفت ہے تو سنن بھی معرفت ہے اگر مجلسہ رضائی امام زمانہ دکھاتے رہیں اتنا روسیں جتنا علی دیاں دیاں چاہتے بی بی آدھی تیار بی بی آدھی تیار کہیں پاسو لیلہ دوینا ہے تیار کہیں پاسو رباب دوینا ہے تیار چوکچ کھلو کے ہس لینا سوکھا کہیں دیاں دیاں دی کہتے ہائے کرنا بمو کھا یا سجاد دے پاسے نالو معصومہ دعوات ہے پھرا میں بھی تیار اللہ راضی ہوئی اللہ تیری ہائے قبول فرماوے بسم اللہ کرام تسی ہائے نہ کرے سو تو کون کرے سی ان یادی میں معصومہ دے ہاتھ ہی نہیں بنایا ان جہن علی دی انوہ تے دی ان ہاتھن ازادارو رباب دی دی کوئی 1.5 مہینہ پہلے کومن ساریان چو میں ایک مقتل دی بڑی معروف کتاب خریدی لہوف اس دا ایک پیج عربی چاہے اور ایک فارسی بچے اس دے وچو لکھ دیں رسی ہکے رسی تیرا سید زادیاں کہہ میں ایک جملہ آکھا مر جاواں میں جملہ نہ پڑھا یاد رکھا ہے جڑے اٹھ پیٹر دے آنا وہ اپنی رسیاں دی وجہ تو نہ پیٹر دے ولی دیاں دھیاں دی رسیاں کون سمجھے صدرہ میں بسم اللہ کرنا اللہ پر مرزا قبول فرمائے روندہ ہو جاندے دل لچ قبر حسین ہوئے اجرکم من اللہ مرحبا آزادران مظلوم کربلا تو امام سجاد میں بسم اللہ کرنا بس ہو گئی میرے حصے دی مجلس جب روح غیرت دی نظر پہیے نا تو اٹھا نو ڈٹھا ہے تو بی بی آلی ہون روایت کریں دیں بی بی آلی میں ڈٹھا ہے خاکی رامدہ اٹھے جڑا دوسرے دی نسبت بزرگ عربی چ بڑے نو آدھیں فارسی چاہ دیں بڑے بزرگ تارے بی بی آلی آدھیں جڑا بزرگ تارے اٹھائی نا وہ بھجدہ بڑھا اٹھا دے در میں باندھ وین تے تا ہر کوئی ہائے کر لیں دے دعا نکل دیئے جڑے ایسی سطر تے ہائے کریں دے
بی بی آکھیا سجاد ویکھے نا جڑا بڈھڑا اٹھ نہیں وہ ہار اٹھ دے کان وچ بل بلیندے وہ کوئی گل کردے تو امام میں دس تے صحیح کے یاد ہے وقت ود ہائے کرے سے دیر محبت بندی تماتم کر لے سے زندگی چ رومن واسطے جملہ کافی ہے امام ماد زخمی سر چم کیا دے اماں جو میں سنے ہیں کہیں نہیں سنے ہاں اماں اٹھ اپنی زبان دے دعائیں نو پیا دے ہولی ٹریا ہے چڑھا نالی زین آ آج سوار ہونا ہے جن دی بات ہے جناب جن پتہ ہے گل ماتا مالی ہے حضرت محمد اللہ آدھر قاضیان نے جھل لگے ہولی ٹریا ہے جو آج بطول دیاں دیاں توڑی کانڈ پہ انشاءاللہ کسی غم میں جہائے نہیں کروں بس ختم ہو گئی جی ہر آنکھ تر ہو گئی ہے پورے چہرے کوئی ایسا مجمع نہیں آ رہے بندہ نظر پہ چہرے تے غم نہ ہوئے اور اکھے جھنج نہ ہوئے بس پہلا وین میں کرنا اوکھا سفر کیتا نے جی 47 میل پر بعد جھندے ہیں جتھے کوئی جھندا اتھا ہی سام پہنچ قدردان مجمع میں جتھے جھندا ہی اتھا ہی سام پہنچ آئی آج بھی تسی جاؤ 47 میل پورے راج قبران سادات اللہ نہ کرے کسی ماں بچہ بس تو تلے رہ جاوے نا وہ بس ٹورن دین دی وہ نازک جاتے ہاتھ مرے سی شیشے توڑے سی جیڈی پردادار اسی بولے سی بھاوے سارے غیر مارا مومن بس جو چیخ و پکار کر کے کیسی بس روکو میرا جگر رہ گیا پر جاواں موقع میں نہ پڑا جھندی واری والا دن ماں جھندے پہ ماما ٹھنڈا سا پر کیا دن سادہ عباس بھی چپ کر کے رہے جھندے ہیں اتھائی سام کر دے کوفہ دے بازار ایک روایت دو بین قبول فرماؤ کوفہ دے بازار چلی دی دا محمل ہے بی بی دی مسجد کوفہ دے دروازے تے نگاہ پئی بی بی کوئی چیز نظر آئی لاہور علی ملکہ دے مکانی بیٹھے ہو کھلوتے ہو میں گل کرے نا بے وس پڑی ہائے نکل سی بی بی سیرہ لے پاس سے کیا دی سجاد کوفہ چ قبر بناون دا رواج کوئی نہیں کون آتے بھائی غریب دے روان والے تھک پے سید ہائے نہ کرے سٹ دا کون کرے سی اجڑا دے غم میں ایک کہندا سارے سفیر حسین حسین ابن علی علی ابن ابی طالب یعنی مسلم بن نقیل دا سر سفیر حسین دا سارے عزادار جی میں نگاہ پہیے نا اچھا جیڑا دروازے تے وہ سفیر ہے درداں دے دو بینہ جتو قبول فرما جیڑا سنا تے ہے وہ بادشاہ ہے آج بھی دنیا دے اکلا ہے اگر ساڑھے ملک دا بادشاہ کسی ملک اگر دورے تے جاوے تو اس دے اپنے ملک دا سفیر اس دا پروٹوکول کر سی ہوتی جیڑا اس دا نمائندہ ہے اوتھو دے لوگاں نال اس دی اہم شخصیات نال ملاقات کرے سی بھئی یہ لوگ ساڑھی حکومت ساڑھے مددگار ہیں یہ اللہ دے آسمان تلے پہلا سمجھو تا گل لے نہ سمجھو تا گل لی کوئی نہیں اللہ دے آسمان تلے پہلا تے آخری منظر بنے نہ بادشاہ دا دھڑ نہ لے آئی نکلی ہے تو اسی دا نام لے بسم اللہ کریں تو نہ سفیر دا دھڑ نہ لے میں بسم اللہ کریں جیڑا سان تے آ وہ بھی اوکھا ہا جیڑا دروازے تے آئیو بم اوکھا ہا عزادار حسین دے سر قرآن پڑھے ام حسبت انا اصحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا قرآن دی آواز مسلم دے کنہ تے پئیے جتھے آئی اتھے اکھا کھلیاں خوش کرگاں جو رات جاری ہوئی بھامے مسلم آئی ہائی تعلینا مار جامع آدرات لے موقع میں نہ پڑا ہا جی میں مسلم دے نظر بازار اچ پئی تا روح غیرت توکھی ٹر دی نظر کون کرے سی یہ گلنا عزاداروں تو والے نال جڑے ویلے بہنا کیے ٹردیاں نظر آئیاں نا مسلم دے سر نے اکھاں بند کر لیاں مسلم دے سر نے دروازہ چھوڑیا سفیر انہوں آندہ ہے کہ بادشاہ نے سینانو چھوڑیا انہوں حسین دے سر پرواز بازار جماما بہنا دے بہن بلند عزادار مسلم دیاں دھیاں رنیاں جنہ دوئے سار دارو لمارا دے چھاتے جڑ گئے دوہاں پھراما کی تھی کو گل مسلم دے سیر لاندہ 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 مکیاں ہی ستر تے آئی تے دن نچ مجلساں اتھے آئے جتھا روح غیرت اوکھا کھلوتا سجاد کان تے مورا کیا دے سارے مریون جو آئے کہ زینب بازار حضرت من اللہ قدا ہو رہے بھئی عزدارو یقین کرائے کوفہ دے بازار اچ بھی بیادی سجاد میرا اٹھ قدم نہ چیسی جب تک کہ میں شکریہ ادا نہ کرا اما کہنا شکریہ بی بی آدیو میرے براد بلڈے صحابی حبیب ابن مظاہر دا گھر ہے
بھاویں بڑھڑا ہاں جان نثار کی اس میرے غریب پھرا دیکھو اگر تسی مکان دے رہے ہو تو آرام نال بیٹھو، کسی نے ممانت نہیں کوئی باہروں آ کے بہ جاوے کوٹھی کے باہر چلا جاوے، ممانت نہیں. کسی نے پیاس لگے تو سبیل لے، کسی نے بھوک لگے تو لنگر دے تمام، ٹرانسپورٹ دے تمام ہے، ہر عزادار دے کن تک وین دی آواز جاوے سپیکر دے تمام ہے. آپ تم دسا علی دی دھی مکان کی میں دی تھی ہاتھ بدھے ہوئے بین پناہ لٹ دی کھنڈ امامہ تے نمہ لو نہیں میں تیرے اٹھ دی مہار چھکے نا اممہ تے لے بینا حبیب دے مقام دی چھت دے کول ذرا سطر سمجھے جنہ گلیاں بازاراں چروڑے امامہ تے نمہ تم ہو سے بازار صحابی دیاں دھیاں حسن گھر چلو میں جملہ تبدیل کر اممہ محمد دی دھیوں سی راشے صحابی دیاں دھیوں حسن چار دیواری دے دروں اممہ اٹھ دی کانڈ تو بے کے دے مکان عالمہ غیر معلمہ بھی روایت کریں دن جڑا میرا اٹھ حبیب دے گھر دے نیڑے آ لگے نا تبھی بھی آدھن میں ڈٹھا ہے 5 سال دا قاسم ابن حبیب مکان دی چھت ہے گلی چو کوئی برات لگے یا کوئی بھی کوئی جلسے والے لوگ لگے تو چھوٹے بچے مکان دی چھت ہے آگے بازار چنن رولن دا ڈر ہوندا بھی رول نہ جاوی رش ڈھیر ہے وہ پھر چھت ہے آگے مگر ایک فرق آ کوفیاں دے بال تا گلیاں چ نچدے ودیا اے حبیب دا بیٹا مکان دی چھت تے روڑیا کسے نو نہ روندا ویکھن والی عباس دی بہن لاؤنا دے غریب دے رون والے تھک پے واہ بھائی اللہ راضی ہو انشاءاللہ کسے غم میں جا اللہ تعالی عبادت قبول فرماوے سادات غیر سادات کسے نو نہ روندا ویکھن والی علی دی دھی زینب میری سین دے ہاتھ بدے بیبیاں دی لال میرے نیڑے آ میں تیری ڈھیر ساری لگدیاں ازادارو یقین کرے جویں قاسم دی نظر بھئی مکان دے چھاتے 5 قدم پچھا ہٹ گئی ہے علمہ دے ہاتھ وچگار کلوتا جاڑا سائے فرمے دے نس وجہ تو اٹے آئے پہلی بی بی ڈٹھی آئے جے دے ہاتھ بدھے اللہ راضی یہ نہیں بجی میں پڑھن دادی ہوں آئے نکل دیئے جے دل لچ قبر حسین ہوئے اجرک من اللہ پہلی بی بی ڈٹھی آئے جے دے واقع چرات پیوان دی آئی قاسم نکے نکے آدمان کے آدھے بی بی تسی کون ہو بی بی آدھی ہے میرے نیڑیاں میں تیری ڈھیر ساری لگ دیاں سان مار لینا سوکا پر علی دیاں دیاں دے رلن دے آئے کرنا بہواں کا شیعہ سنیوں نکے نکے آدمان کے آدھے اگر لگ دیوں یا تین پہلے کی دائی تا ڈٹھا ہویا جڑے غریبان کے سن دے پیو غازی دی بہنہ دی نروا میں نو پہلے کہیں دائی ڈٹھا مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی میں بسم اللہ کرا میں قربان بجا ہے کرنا لے تو اجرکم من اللہ بی بی آدھی میں ہو زینب آئے مجھے دبابے تو بردہ میرے 18 پھر آیا ہیں ازادارو یقین کرائے بی بی آدھی ہر کوئی کوفے دے بلا اور جنچدہ ودا ہے تو چھاپتے روندہ کیوں ہے ایو میرا مزائی بنے ہاتھ بان کیا دے بی بی ایک تا دوڑے لہجت کر بتنے میں تھنگل نہیں ہوتی بی بی آدھی میں تن عزت دینیا میرے نال بول کہیں جملہ سنیے ہون زبان میں طاقت آئیے تے ہاتھ بان کیا دے بی بی میں چھاتے تا آیا میرا بابا حبیب جدو فجر دی نماز پڑھتا میں نو جھولی بہا کیا تھا قاسم یاد کر لے اللہ کہہ دیا دی دعا رد نہیں کرے او بھی شیعہ جڑا بیٹھا ہے نہیں کرے دا بی بی آدھی کوئی دعا مگامنی ہے یہ نکے نکی آدمان کیا دے دعا کریا ساڑھے پیر کربلا ہے بھائی کرو تیاری یہ جو نہیں بھائی مطلب بلند کریں اجرکم من اللہ بسم اللہ کرا خدا دی ذات راضی ہو انشاءاللہ دھیاں تک کوئی کام نہ میں کھوکر لا بنا لے اجرکم من اللہ آدھے نکے نکی آدمان کیا دے بی بی ساڑھے پیر کربلا آئے ہوئے دنیا ساڑھے پیرانو مارن واسطے کربلا وچ جوڑ گئی آدھے منگ دعا انشاءاللہ ساڑھے پیرانو خیر ہوئے ادرات لے میریاں جتنیاں ماما بھیڑا دھیاں تے آقا زادیاں یوں کسے نال نکا بھراؤ سی تا کسے نال پوترو سی اے جملہ میں توڑے بندے دا پہ پڑھدا حبیب دا پوترا دے بی بی دعا مانگشاءاللہ ساڑھے پیرانو خیر ہوئے
بی بی آدھی جے پیراں کان دعا منگاونی ہے تا میں سنے تیرے پیر دا ایک پوترے جہندی ہن مس لتھی ہے تو سہائے کیتی ہے قاسم دو قدم نیڑے آ کیا دے جیا اس دا نام علی اکبر ہے بی بی آدھی اکبر کان دعا کرنا دے نہیں بی بی آدھی اوس کان کرنا دے دی آس تے زینب مدینہ چھوڑیا ہے جیندہ سینہ دکھ دے بندہ ماتم نہ کرے باندہ باندہ چھاتے بہ گئی ہے ہاتھ بان کیا دے ہوں دے پترہ کان نہ کر ہوں دی زینب جئی بھین اللہ مان میں قربان وطنہ جوانا دے بیٹھا تو مرحبا دا دارو کونا دا غریب دے روانہ لے تھک بین میں لب ویری آقا نکے نکے آدھ بان کیا دے کلہ نہیں ہوں دے نال زینب جئی بھین آئی ہوئی ہے مار جاواں تو سہائے کی تھی اٹھ دی کانٹ تیالیا تڑ پھر بی آدھی اچھا میں دعا منگنی مگر میں اجرتی منگنی دے سوچ کے منگیا ہے میرا بابا پیرا دی مدد کان کر بلا گیا ہوئے بی آدھی یو کچھ منگنی جتنی دیر میں دعا کرا بیڑے جا کے اماں نو آگ ایک میری چھاتے لگیا اماں نو جا کے آگ مدینے جو کہہ دن بھین مکان دے میڑائی لازے دے بعد قاسم آیا تا گرے بان چاہ گئی حقل مار کے بی آدھی کل آئے تیری اماں نال نہیں آئی جتنا کر سکتے ہو ماتم کرائے نکے نکی اتھا نال موت پٹر لگ بھی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے کہہ دن بی میری اماں پہ آدھی آوہا میں زینب دی کلیدہ اور جینے مذہبے چماتم جیسے پردے دانا آیا حبیب دے سر تو سانگ چھوٹ گئی ہے پتر دے کولا کیا دے مانو آگ پردے نو آگلا زینب بازا اللہ مان کرو ماتم جیسے مذہبے جیسے ہو کرے سنی بھیرا آئے چا کرے آئے تابی سباب ختم ہو گئی ہے میری مجلسیہ کچھ میں پڑھنا ازادارہ و قیامت منظرہ حبیب دے سیری جو آواز آئے اممہ نو جا کے آنکھ پردیاں نو آگلا جے تو تفسیر پڑھ دی رہی ہیں ہوں دی چادر لہ گئی ہے زوج حبیب بھجدی ہوئی بلاورے چاہیے آلیہ دے پیر ناب کے آدھی مردے بلاوانا لی تو کوئی زینہ دے او جیندے گھر دے علم عباس لگوئے میرے نال ماتم دا پرسا پڑے آئے بی آدھیا میں نے سنیان میں مدینے علی زینبہ پیرا دی آدھلا کے آدھیے نہیں پوچھ دی پہلے حبیب لتھا یا شبیر اللہ دنا دے ہکے گل دا جواب دے او کن گیا ہے جیندی انگلیاں نہ پکے آیا ٹرنا پسے کھایا میں ویکھ رہیاں ویچ کو وعدے مینو نظری ابا سنئی آیا بی بی پیا دیئے میرے موقع گئے